اس دنیا میں 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو پوری روٹی نہیں ملتی. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو رات کو پورا کھانا نہیں ملتا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں چھت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس 2 یا 4 جوڑے کپڑوں کے نہیں ہیں. میں نے ایسے ہزاروں بچے، لاکھوں بچے دیکھے ہیں. میں نے سندھ گیا ہوں، بلوچستان گیا ہوں، کہ ننگے پاؤں صحرا میں پھر رہے. سر میرا جو سوال ہے یہ ایک سمپل کام کے لیے تو نہیں، بٹ یہ سوال ہے کہ آپ رب کی رضا میں کیسے خوش ہوں، کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اس میں کیسے خوش ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس اس بات کو ہے، بٹ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی رضا میں خوش ہو جائیں. تو جب ہم یہ چیز کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کسی بھی چیز سے پیچھے بھاگیں گے. آپ آگے دیکھیے بات سمپل سی ہے، میں نے تو بتا دی ہے کہ آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں سائیکل والا ہے وہ گاڑی موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا سزوکی والے کو دیکھتا ہے، سزوکی والا کرولا کو دیکھتا ہے، کرولا مرسڈیز کو دیکھتا ہے، وہ پتہ نہیں پھر جہاز والے کو دیکھتا ہے. وہ ضرور دیکھیں، آپ جہاز خریدنے کا خواب بھی دیکھیں، ضرور دیکھیں، کیوں نہیں دیکھیں، لیکن اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیان میں کر دیا ہے تو کس قدر ہم خوش قسمت ہیں. تو یہی ایک بنیادی، ہم کمپٹیشن میں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں. اوپر ضرور دیکھیں لیکن ایک نظر ان لوگوں پہ بھی دیکھیں. اس دنیا میں 2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو رات کو پوری روٹی نہیں ملتی. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو رات کو پورا کھانا نہیں ملتا. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں چھت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک نہیں پہنچا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس 2 یا 4 جوڑے کپڑوں کے نہیں ہیں. میں نے ایسے ہزاروں بچے، لاکھوں بچے دیکھے ہیں. میں نے سندھ گیا ہوں، بلوچستان گیا ہوں، کہ ننگے پاؤں صحرا میں پھر رہے. کوئی ہے ہمیں، میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی بنیانیں ہیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی بنیان نہیں، آج تک بنیان پہ ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس بنیان نہیں ہے؟ کوئی شخص بتا. اس سے میں نے پوچھا تمہارے پاس جوتوں کے جوڑے کتنے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے. ایک کینچی چپل ہے، جب یہ گھس جاتی ہے گھس کے کھجور کے پتے کی طرح ہو جاتی ہے اور میرے پاؤں سے خون رسنے لگتا ہے، تو پھر میں کہیں اور سے مانگ لیتا ہوں. پھر بھی وہ مسکرا کے مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا. تو یہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. شکر. کسی نے کہا کہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ صبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بھی اللہ کی رضا سمجھ کے خاموش ہو جانا. پھر اس نے کہا شکر کیا ہے؟ اس نے کہا شکر یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ کسی کو اللہ کی راہ میں دے دینا. یہ شکر. ہم میں سے کتنے لوگ شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شکر اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن کسی کی نظر میں شکر یہ ہے جو میرے پاس ہے وہ میں دے دوں اللہ کی راہ میں، یہ شکر ہے. جو نہیں ہے اسے میں خدا کی رضا سمجھ کے قبول کروں. تو یہ بھی زندگی کو گزارنے کا ایک انداز ہے نا. میرے پاس اگر 2 روٹیاں ہیں، آدھی میں کسی کو دے دوں، پوری نہیں تو آدھی دے دوں، تو آپ خوش ہونا چاہتے ہیں نا، تو دینے کا کام شروع کر دیں، آپ خوش ہو جائیں گے. یہ دینا علم بھی ہو سکتا ہے، مشورہ بھی ہو سکتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری ہو سکتی ہے اسپتال میں. کسی بچے کو آپ پڑھانا شروع کر دیں، کسی کو ویسے کہ لو 50,000 روپے باہر جا کے ریڑھی لگا لو پھلوں کی، شام کو 1,000 روپے کماؤ، کیوں مانگتے ہو؟ کسی سے دوستی کر لیں. تو اپنی ذات سے نکلنا یہ خوشی دیتا ہے. صرف اپنے لیے سوچنا، زندگی گزارنا، یہ آپ کو وقتی خوشی دے سکتا ہے، لیکن جسے اطمینان قلب جسے کہتے ہیں اور جسے خدا کی رضا کہتے ہیں وہ نہیں مل سکتی. اور کوئی بات؟ جی دیکھیں اس فیلڈ میں کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے. جی جی. تو ایسا مطلب کیا کریں کہ ہم کیسے کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں اس فیلڈ میں؟ نہیں، یہ تو آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے نا کہ میں نے، دیکھیں کنسسٹنسی کا مطلب ہے مستقل مزاجی. تو کیسے رہنا آپ نے
دس از یور ڈسپلن, سیلف ڈسپلن. ٹھیک ہے نا, آپ کھانا کھاتی ہیں نا, بڑی مستقل مزاجی سے کھاتی ہیں, کبھی ناغا کیا ہے؟ نہیں. آپ کپڑے اچھے پہنتی ہیں, کبھی ناغا نہیں کیا. تو یہ کچھ ہیبٹس ہیں نا, تو یہ کچھ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں اس کو کہتے ہیں لیونگ دی کمفرٹ زون. صبح 7 بجے جو لیڈر ہوتا ہے نا, وہ کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے. مثلا ہم ایک عام آدمی ہوتا ہے, 7 بجے اس نے دفتر جانا, وہ کہے گا چلو یار 5 منٹ اور سو جائیں, وہ رضائی لے لے گا, کوئی بہانہ کر لے گا, کوئی یہ کرے گا, کوئی وہ کرے گا. ہی ول ٹرائی ٹو فائنڈ ایکسکیوز کہ میں کچھ تاخیر کر دوں, نہ جاؤں, بیمار ہو جاؤں, یہ نہ کروں. لیکن جس آدمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے, وہ پھر اپنی کمفرٹ زون سے نکلے گا. وہ پھر اپنی اظہار اپنی ذات کے حوالے سے کرے گا. وہ کہے گا نہیں, لیڈرز جو ہے نا دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں, خود کو معاف نہیں کر سکتے. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آپ کو پتہ ہے کہ میں محنت کروں گی تبھی کامیاب ہوں گی, تو آپ محنت نہیں کریں گی تو کامیاب نہیں ہوں گی. تو اگر آپ کامیابی سے محبت کرتی ہیں, پھر آپ کو اندر سے ایک جذبہ نکلے گا کہ میں نے کامیاب. اصل میں ہماری آبجیکٹو سے, اپنی منزل سے محبت کمزور ہوتی ہے, اس لیے ہم مستقل مزاج نہیں ہوتے. جتنی محبت ہوگی آپ کو اپنی منزل سے, اتنی زیادہ آپ قربانی دیں گے. مطلب ہے یہ ایک برننگ ڈیزائر ہوتی ہے نا. مطلب اگر آپ 4 دن کی بھوکی ہوں خدا نہ خواستہ, تو آپ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ ادھر بھاگیں گے, ادھر بھاگیں گے کہ مجھے روٹی ملنی چاہیے. یہ جب تک ڈیزائر آپ کے اندر نہیں ہوگی, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ڈیزائر جب ہو گئی تو پھر استقلال بھی آ جائے گا, پھر کانفیڈنس بھی آ جائے گا, پھر پرسوٹ آف ایکسیلنس بھی آ جائے گی. آپ فیصلہ کریں نا, میں نے دنیا کا بہترین امیزون پہ یہ کام کرنا ہے, اور پھر خود کو روزانہ یاد دلائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے, یہ آپ کے اندر فیصلہ کریں. دیکھیں لیڈر کیا کام کرتا ہے, 2 کام کرتا ہے. ایک وہ ویژن دیکھتا ہے, ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور دوسرا کیا کام کرتا ہے, وہ اس خواب کو حقیقی بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. اب آپ نے خواب دیکھا ہے جی میں نے امیزون پہ یہ کورس کر کے 2 لاکھ روپے کمانے. چلے ایک چھوٹا خواب ہے, اور اس کے بعد آپ سو جائیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہ تو خود بخود ہو جائے گا. پھر تو اٹھنا پڑے گا نا, محنت کرنی پڑے گی, رات بھی لگانی پڑے گی, صبح بھی لگانی پڑے گی. آپ رات کو پیاسے ہوئے ہوں, یہ ساتھ گھڑا پڑا ہوا ہو, وہ گلاس بھی پڑا ہو, آپ کہیں پانی پانی, پیاسا ہوں میں, پانی. تو کوئی آپ کی پیاس بجھائے, کیسے بجھے گی؟ آپ اٹھیں گی, پانی پئیں گی, پھر ہی بجھے گی نا. تو دس از the most simple example of achieving a small desire. تو ایک بڑا خواب جو ہے اس کے لیے تو پھر اٹھنا پڑے گا نا. تو ہر روز اپنے آپ کو یقین دلانا پڑے گا, ہر روز اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. حضرت علی نے فرمایا کہ برباد ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے اچھا نہیں ہے. یعنی آپ نے آج اگر کل 6 گھنٹے کام کیا تو آپ فیصلہ کریں آج میں نے 6.5 کرنا ہے, آج میں نے 7 کرنا ہے. تو ساری کامیابی خود بخود آپ کے پاس چل کے آ جائے گی. اور بتائیے, اچھی باتیں نہیں لگ رہی ہیں آپ کو میری ہیں؟ اچھا, کوئی ایسی پریکٹیکل پرابلمس جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, شاید میں بھی آپ سے سیکھ جاؤں. مطلب آپ سب لوگ اپنے کورس کر لیا ہے, اب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ بس ڈوب جائیں نا اس میں. کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ بھائی دنیا کو فتح کرنا ہے آپ نے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, دوسری ممالک ہیں, وہاں کے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. پیشن اور انٹیگریٹی, یہ 2 چیزیں, جنون, پاگل پن اور ساتھ دیانت اور امانت,